بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات، میں آج آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں کہ جس میں ہمارا موضوع ہے توبہ۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا جو بہت ہی گناہ گار شخص تھا، تو حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ اس سے فرماتے کہ تو توبہ کر لے، لیکن وہ کہتا کہ میں کل توبہ کر لوں گا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور ایک دن وہ صبح سویرے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے توبہ کروائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج تیرا دل کیسے آیا اور تجھے اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق بخشی؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہوا کچھ یوں کہ میں بازار گیا اور میں نے کچھ سامان خریدا، مچھلی وغیرہ، تو سامان زیادہ ہو گیا تو میں سوچنے لگا کہ کوئی شخص ملے جس کو میں ساتھ لے جاؤں۔ تو وہ کہتے میں آگے گیا تو کوئی لوگ بیٹھے تھے، تو وہاں پر ایک بچہ تھا جس کو میں نے کہا کہ بیٹا تو میرے ساتھ چلے گا، مزدوری کرے گا؟ تو وہ کہنے لگا ہاں چچا میں مزدوری کے لیے بیٹھا ہوں، مزدوری کر لیتا ہوں اور جب وقت ملتا ہے تو اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور اپنی تعلیم بھی جو ہے وہ حاصل کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں اس شخص کو، بچے کو میں نے ساتھ لے لیا، 3 دینار مزدوری طے پائی، اور جب ہم چلے تو راستے میں ظہر کا ٹائم آ گیا۔ تو بچہ عرض کرنے لگا یا حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں ظہر کی نماز ادا کر لوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اس سے کہا جائے بچہ نماز ادا کر لو۔ تو وہ چلا گیا۔ باقی لوگ نماز پڑھ کے دیر سے واپس آئے، لیکن وہ بچہ جو ہے وہ جلدی نماز پڑھ کے آ گیا۔ تو میں نے کہا کہ بچے باقی لوگ دیر سے آئے، تو پہلے کیوں آیا؟ کہنے لگا کہ میں نے نماز پڑھی، فرض سنتیں پڑھی ہیں، نفل چھوڑ دیے ہیں، کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ یہ بچہ کام چور ہے۔ کہتے ہیں ہم چلنے لگے، راستے میں نے اس سے کہا کہ بچے مجھے سامان دے دے، گرمی کا موسم ہے، تجھے پسینہ بھی آ چکا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، ابا نے کہا تھا کہ حلال روزی کما کے لانی ہے، اگر میں آپ کو دوں گا تو اس سے جو ہے وہ کام چوری والا کام ہوگا۔ تو کہتے ہیں ہم چلنے لگے، جب ہم گھر پہنچے تو میں نے اپنی بیوی کو جب سامان دیا، اس کو بتایا کہ میرے ساتھ ایک بچہ ہے جو نیک ماں کا بچہ لگتا ہے اور کسی خاندانی باپ کا بچہ لگتا ہے۔ تو کہتے ہیں جب بیوی کو میں نے یہ بتایا تو اس نے کہا کہ اس کو کہو کہ ہمارے پاس ٹھہرے اور دن کا کھانا کھا کر جائے۔ کہتے ہیں جب میں باہر آیا اس کو 3 دینار مزدوری تھمائی اور اس بچے سے کہا کہ بچہ ہمارے پاس دن کا کھانا کھائیں، لیکن اس نے سر جھکا لیا اور کہنے لگا کہ چچا آپ محسوس نہ کیجئے گا کیونکہ میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں نے اس سے کہا کہ اچھا افطاری ہمارے پاس کر لینا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ پاس رہ لوں گا، میرے والدین کو پتہ ہے کہ کبھی کبھی دور چلا جاؤں تو لیٹ بھی آتا ہوں گھر، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مغرب کے ٹائم گیا اس کو افطاری کے لیے لینے، تو کہتا کہ چچا اب تو میں نے روزہ افطار کر لیا ہے، اب نماز کے بعد چلوں گا، اگر نماز کے لیے جاؤں گا تو نماز رہ جائے گی، اگر کھانے کے لیے جاؤں گا تو نماز کے بعد میں اس کو ساتھ لے گیا، کھانا کھایا اور بستر لگایا۔ ہم اپنی بچی کے کمرے میں گئے، بچی ہماری معذور تھی، تو ہم نے اپنی بچی کو بتایا کہ ہمارے ہاں جو مہمان ٹھہرا ہے وہ بڑا ہی نیک انسان ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنے کمرے میں چلے گئے، بچی اپنے کمرے میں تھی اور وہ بچہ جو ہے وہ اپنے کمرے میں تھا۔ رات ہوئی، ہم سو گئے، صبح سویرے بچی کے دروازے پر بہت جو ہے وہ دستک ہوئی، تو ہم دوڑتے گئے کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ کہتے ہیں جب ہم پہنچے تو بچی نے کہا کہ ابا جان دروازہ کھولیں۔ جب ہم نے دروازہ کھولا تو ہم ہکا بکا رہ گئے کہ بچی اپنے پاؤں پر کھڑی ہے، جو بچی معذور تھی۔ تو وہ کہتے ہیں ہم بچی سے ہم نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ نے جب مجھے بتایا کہ وہ جو شخص ہمارے ہاں مہمان ہے وہ بڑا ہی نیک اور اچھا انسان ہے، تو کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا الہی اگر یہ اتنا اچھا اور نیک انسان ہے تو اس کی وجہ سے مجھے شفا کیوں نہیں دیتا؟ وہ بچی کہتی ہے کہ ابھی میں نے اپنے چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے تھے، دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ رب تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی۔ وہ کہتے ہیں ہم بچے کے کمرے کی طرف دوڑے کہ اس لڑکے کو تلاش کریں۔ جب ہم پہنچے تو اس کے کمرے پر دروازے پر ہاتھ رکھا تو اس کا دروازہ جو ہے وہ کھل گیا، اور ہم نے کیا دیکھا کہ کوئی بچہ سامنے، وہ جو لڑکا ہمارا مہمان تھا وہ سامنے نہیں تھا، اس کی چارپائی خالی تھی۔ ہم نے جب دیکھا کہ اس کی چارپائی پر ایک پرچی لکھی ہوئی پڑی تھی کہ اے
انسان اگر آپ کے دل میں میری بارے میں کوئی ذرا برابر بھی محبت پیدا ہوئی ہے تو میرے پیچھے مت دوڑنا، اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جانا۔ کہتے ہیں اس لیے آج میں صبح سویرے حبیب اعظمی کے پاس جب وہ گیا تو اس کہنے لگا کہ میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ مجھے توبہ کروائیں۔ اس بچے کی یہ عادت مجھے اس نے توبہ کروا دی کہ اتنا نیک انسان تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری بچی کو شفا دی۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔